اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری بات چل رہی تھی موجبہ عقلیہ کے بارے میں، ہے نا، اور کہ وہ کہاں موجود ہوگا. اور اس میں ہم نے ابتدا میں غلام علی صاحب قبلہ موجبہ اور سالبہ، ہم نے کہا سالبہ بھی انتفاع الموضوع ہوگا. کیا ہوگا؟ موضوع. لیکن اس لیے اس میں چونکہ جب موضوع ہی نہیں ہے تو اس کا موضوع کہاں موجود ہوگا، یہ گفتگو ہو سکتی ہے نا. تو اس لیے موجبہ میں آئیے دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، والمقصود من هذا البیان، کہہ رہے ہیں اس بیان کا مقصد ہے ان الموجبہ لا بد من فرض وجود موضوعها. صحیح ہے کہ لا بد ان الموجبہ کے موجبہ میں لا بد من فرض وجود موضوعها، ضروری ہے کہ اس کا موضوع کے وجود کو فرض کیا جائے. ہے نا. یہاں لکھے مولانا موضوعها میں لکھ لیں فی الحکم والایجاب. موضوعها میں لکھیں فی الحکم والایجاب فی صدقها، اس کے صادق آنے میں. وَإِلَّا كَانَتْ كَاذِبًا، ورنہ تو کیا ہو جائے گا؟ کاذبہ ہو جائے گا. لیکن اب مسئلہ یہ مولانا کہ اس کا موضوع ٹھیک ہے لیکن ہے کہاں، وہ کس جگہ موجود ہے؟ آیا ذہن میں ہے یا خارج میں ہے یا حقیقت میں ہے؟ آج بھی ہے اور کل بھی ہوگا. جیسے ہے نا مولانا، ذہن میں کون سا موضوع ہوتا ہے؟ جیسے شریک الباری ایک مفہوم ہے یا نہیں ہے؟ یہ مفہوم خارج میں ہے کہ ذہن میں ہے؟ ذہن میں ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیے مثال کے طور پر النقیضان لا یجتمعان. النقیضان موضوع ہے، لا یجتمعان محمول ہے. یہ موضوع کہاں موجود ہے؟ خارج میں ہے کہ ذہن میں مولانا علی اصغر صاحب قبلہ؟ النقیضان لا یجتمعان خارج میں موجود ہے. کہاں؟ ہاں کہاں؟ یہ ذہن میں ہے نا. کہاں ہے؟ ذہن میں. اسی طرح سے دیکھیے مولانا خارج میں ہم نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت. یہ نفس کہاں ہے مولانا؟ ذہن میں کہ خارج میں؟ ذہن میں. یعنی ذہن والے آدمی مرتے ہیں، خارج والے نہیں مرتے. ارے اس کے افراد، اس کا صادق کہاں ہے گا؟ اس کے افراد پر. مفہوم ذہن میں ہے لیکن مصداق کہاں ہے اس کا؟ خارج میں. ٹھیک ہے. اس پہ اس کے علاوہ دیکھیے کل من قال لا الہ الا اللہ فہو مسلم. جو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کہے وہ کیا ہے؟ 2025 میں کہے گا وہ بھی مسلمان ہے، 2050 میں جو پیدا ہو کے کہے گا وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ مسلمان ہوگا. تو ایسے قضیے کو حقیقیہ کہا جاتا ہے کہ جس کا موضوع اس وقت بھی صادق آ رہا ہو، آنے والے زمانے میں بھی صادق آ رہا ہو. ٹھیک ہے مولانا علی اصغر صاحب قبلہ. لیکن وجود موضوعها، لیکن اس کیا موضوع کیا موجود ہونا، تارتن یکون فی الذہن فقط، کبھی کبھی ہوتا ہے کہاں؟ صرف اور صرف ذہن میں. فتسمت ذہنیہ، تو کیا کہلائے گا؟
ذہنیہ کہلائے گا. کب ذہنیہ کہلائے گا؟ دیکھو کتابیں لے کے آئے ہوں گے تفریح، ان کو دینا ہے تفریح ہے. تارتن یکونو جو موضوع ہوگا مولانا کیا ہوگا؟ کبھی کبھی کہاں ہوگا؟ صرف اور صرف ذہن میں. جب صرف اور صرف ذہن میں پایا جائے فتسمى ذہنیتاً، اس وقت اس کو کیا کہیں گے؟ ذہنی کہیں گے. مثلا کل اجتماع النقیضین مغایر لاجتماع المثلین، اجتماع ہر اجتماع نقیضین جدا ہے اجتماع مثلین سے. اب اگر اجتماع النقیضین کو آپ خارج میں تلاشیں گے تو آپ کو ملنے والا نہیں ہے. صحیح ہے. کل جبل یاقوت ممکن الوجود، ہر یاقوت کے پہاڑ کا موجود ہونا ممکن ہے. اب یہ جو موضوع ہے اس قضیے میں مولانا، آیا یاقوت کا پہاڑ آپ نے دیکھا ہے؟ بولیے. چلیے دیکھیے، فَإِنَّ مَفْهُومَ اجْتِمَاعِ النَّقِيضَيْنِ وَجَبَلِ الْيَاقُوتِ غَيْرُ مَوْجُودَيْنِ فِي الْخَارِجِ. دیکھیے مولانا کہہ رہے فَإِنَّ مَفْهُومَ اجْتِمَاعِ النَّقِيضَيْنِ، تو اجتماع نقیضین کا مفہوم وجبل الیاقوت اور یاقوت کے پہاڑ کا موجود ہونا غیر موجودین فی الخارج، خارج میں دونوں موجود نہیں ہیں. وَلَكِنَّ الْحُكْمَ ثَابِتٌ لَهُمَا فِي الذِّهْنِ، لیکن حکم دونوں کے لیے ذہن میں کیا ہے مولانا؟ ثابت ہے. یہ جو قضیہ ہے کلو اجتماع نقیضین مغایر الاجتماع المثلین، ذہن میں موجود ہے یا نہیں موجود ہے؟ وَأُخْرَى يَكُونُ وُجُودُ مَوْضُوعِهَا فِي الْخَارِجِ، اور دوسرا مولانا کہ جس کا موضوع کہاں موجود ہو؟ خارج میں ہو. على وجه يلاحظ في القضية خصوص الأفراد الموجودة المحققة منه في أحد الأزمنة الثلاثة. صحیح ہے. کہہ رہے ہیں اس کا موضوع خارج میں ہو اس طریقے سے علی وجہ یلاحظ فی القضیہ خصوص الافراد، کہ قضیے میں ملاحظہ کیے جائیں وہ افراد جو موجود ہیں تینوں زبانوں میں سے کسی ایک میں. نحو کل جندی فی المعسکر مدرب علی حمل الصلاح، مدرب کہیے علی حمل الصلاح، کہہ رہے ہر فوجی فوج میں اسلحہ اٹھانے پر ٹرینڈ ہوتا ہے. مدرب یعنی جس کو ٹریننگ دی گئی ہے. اسلحہ اٹھانا مولانا آسان کام ہے غلام علی؟
بھائی ایک بندوق کندھے پہ ٹانگے رہیے، AK-47 ٹانگے رہیے، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ ایک فوجی ایک وقت میں جانے کتنے کلو سامان لے کے چلتا ہے، اس کی پیٹھ پہ الگ ہوتا ہے، پیروں میں چاقو پاقو اور گن، صحیح ہے، مختلف طریقے کے ہتھیار، تاکہ اگر کسی وقت مصیبت میں پھنسے تو ان کا استعمال کر سکے۔ بعض دور المائلة بعض الدور المائلة للانهدام في البلد هدمت۔ دور مولانا یہ دار کی جمع ہے، بعض الدور المائلة، کچھ گھر جو جھکے ہوئے ہیں، مائل ہے نہیں جھک جانا، مائلۃ للانہدام، جو گرنے کی طرف جھکے ہوئے ہیں، فی البلد، ملک میں، ہدمت، وہ گرا دیے گئے، وہ گرا دیے گئے۔ کل طالب فی المدرسۃ مجد، ہر طالب علم جو مدرسے میں ہے وہ کیا ہے؟ محنتی ہے۔ اب یہ طالب علم جو کس کی بات ہو رہی مولانا؟ انہی طالب علم کی ہو رہی نا جو مدرسے میں ہیں، خارج میں موجود ہیں۔ وَتُسَمَّى الْقَضِيَّةُ هَذِهِ خَارِجِيَّةً، اور اس طریقے کے قضیے کو خارجی کہا جائے گا، کہ جس کے افراد کہاں موجود ہیں؟ خارج میں موجود۔ وَثَالِثَةً يَكُونُ وُجُودُهُ فِي النَّفْسِ الْأَمْرِ وَالْوَاقِعِ، اور تیسرا موجود ہو نفس امر اور واقع میں، یعنی واقعیت میں۔ بمعنى أن الحكم على الأفراد المحققة الموجودة والمقدرة الوجود معا، صحیح ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ حکم لگایا جائے ان افراد پر جو ابھی موجود ہیں، والمقدرة الوجود معا، اور وہ کہ جو آئندہ موجود ہوں گے۔ فَكُلَّمَا يُفْرَضُ وُجُودُهُ وَإِن لَّمْ يُوجَدْ أَصْلًا، تو ہر وہ کہ جس کا وجود فرض کیا جائے چاہے وہ اصلاً موجود نہ ہو، داخل فی الموضوع، تو وہ اس موضوع میں کیا ہے؟ داخل ہے۔ وَيَشْمُلُهُ الْحُكْمُ، اور اس پہ حکم کیا ہوگا؟ شامل ہوگا۔ نحو كل مثلث مجموع زوایاہ یساوی قائمتین،
ہر ٹرائی اینگل کے جس کے دو کوण برابر ہوں وہ قائمتین کے برابر ہوتا ہے. کل انسان قابل للتعلیم العالی، ہر انسان بلند تعلیم حاصل کرنے کے قابل ہے. ہر انسان بلند تعلیم حاصل کرنے کے قابل ہے. کل ماء طاہر، کل ماء طاہر. اب یہ پانی مولانا چاہے اب کا ہو یا آنے والے زمانے میں ہو، وہ پاک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کا حکم کس پہ لگے گا؟ دونوں پہ ہے نا. ابھی پانی موجود ہے اس پہ بھی لگے گا، جو کل کو پانی آئے گا ٹنکی کے اندر اس پر بھی لگے گا کہ اگر پانی کا اطلاق ہو رہا ہے تو کیا ہوگا؟ پاک. فَإِنَّكَ تَرَى فِي هَذِهِ الْأَمْثِلَةِ، تم دیکھو گے کہ ان مثالوں میں تم دیکھو گے ان مثالوں میں کل ما یفرض للموضوع من افراد، کہ موضوع کے جو افراد فرض کیے جا رہے ہیں سواء كانت موجودة فی الفعل، چاہے وہ موجود ہو بالفعل یعنی موجود ہوں ابھی، او معدومۃ یا موجود نہ ہو، وَلَكِنَّهَا مُقَدَّرَةُ الْوُجُودِ، لیکن ان کے وجود کو کیا رکھا گیا مولانا؟ مقدر رکھا گیا. تدخل فیہ، وہ اس میں داخل ہوگا. جیسے ہم نے کہا لا الہ الا اللہ، کل من قال لا الہ الا اللہ فهو مسلم. چاہے آج کے دور کا انسان کہے، چاہے آنے والے زمانے کے دور کا انسان کہے، جو بھی کہے گا اس پر یہ موضوع کیا ہو جائے گا؟ ثابت آ جائے گا. تدخل فیہ، وہ اس میں کیا ہوگا؟ داخل ہوگا. وَيَكُونُ لَهَا حُكْمُهُ عِنْدَ وُجُودِهَا، اور جب وہ موجود ہوں گے اس پر اس کا حکم لگایا جائے. تسمى القضية هذه حقیقیہ، اور اس وقت اس قضیہ کو کیا کہا جائے گا؟ حقیقیہ. انشاءاللہ یہاں تک رکتے ہیں، اس سے آگے کی گفتگو کل کریں گے. الحمدللہ رب العالمین.